محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بزرگوں، گزشتہ ہفتے ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت دی ہے اور ایک ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ جس صلاحیت کے ذریعے بندہ اللہ کو بھی پا لیتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا اس وقت ہے جب کہ وہ صلاحیت اور وہ طاقت اور اس کا استعمال ایسے طریقے سے ہو کہ جو طریقہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ اگر کسی بھی انسان نے اپنی طاقت اور صلاحیت کو اس طریقے پر نہیں لگایا، اس طریقے سے خرچ نہیں کیا جو طریقہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو پھر وہ بندے کی صلاحیت اس کے لیے سود مند نہیں ہوتی، فائدہ مند نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس طاقت اور صلاحیت سے وہ اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے، رسول اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی مخلوق سے بھی بہت دور ہو جاتا ہے۔ اور اپنے طاقت اور صلاحیت کو اللہ کے حکم، نبی کی منشا کے مطابق سب سے پہلے جو خرچ کرنے والے ہیں وہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت۔ اور ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بھی سنایا تھا گزشتہ ہفتے، یعنی آج کے دن، ایک صحابی کا، کہ اسلام لانے سے پہلے ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں جن کا نام میں نے سعصہ بتایا تھا، اور انہوں نے اپنی زمانہ جاہلیت کی رودات بتائی، رودات سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، یا رسول اللہ مجھے بدلہ ملے گا اس کا؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدلہ بھی ان کو بتا دیا کہ جی بالکل ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ ایسے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے بن کے زندگی گزار دی، ایسے بن کے زندگی گزار دی جیسے کہ انسان کے پاس تیر ہوتا، کمان ہوتا ہے، انسان کے پاس کمان ہوتا ہے، کمان میں رکھ کے تیر کو چھوڑتا ہے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی کمان کے تیر ہیں، جدھر کو لگا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے ہم دوڑ پڑیں گے، ہم اس بات کی چمگوئی نہیں کریں گے کہ ایسا کیوں ویسا کیوں۔ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح آپ کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کریں گے، اذهب انت وربک فقاتلا انھا ھنا قاعدون، کہ موسیٰ تم بھی جاؤ، تمہارا رب بھی جائے اور جا کے جہاد کرو، دین کا کام کرو، ایسا ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو آپ کی آنکھوں کا اشارہ کریں گے، جدھر کو آپ کی آنکھوں کا اشارہ ہو جائے گا ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور اپنے مال کو قربان کر کر کے آپ کے اشاروں پر مر مٹنے کو اور اپنا مال قربان کرنے کو ہمیشہ ہمتن ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ رویہ اور آپ کا یہ معاملہ اور آپ کی یہ سوچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مر مٹنے کی اور اپنے آپ کو کھپانے کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدلہ بھی اپنے شیان شان دیا ہے۔ بار بار اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ جو قوم میرے نبی کے ساتھ رہتی ہے دیوانے پروانے کے لیے پروانہ بنے ہوئے، یہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو ایسا تیار کیا ہے تو مجھ رب کی شان بھی دیکھو، میں رب اپنے قرآن میں بار بار اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔
بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سے حالات آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے تو بندے کی زبان پر گلا آنے لگتا ہے، شکوہ آنے لگتا ہے کہ یار میں ہی ملا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصیبتیں ڈالنے کے لیے، میں ہی ملا ہوں کہ میرے گھر سے بیماری نام کی چیز ہی ختم نہیں ہوتی ہے، قرضہ ختم نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی، ایک پریشانی گھر سے قدم نہیں نکالتی اور دوسری پریشانی پیر پسار لیتی ہے، میں ہی ملا ہوں، ادھر عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے، سجدے میں پیشانی بھی رکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ سے گلے شکوے بھی ہو رہا ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی اللہ کی شان میں شکر گزار ہو رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس حال میں بھی تیرا شکر ہے، اے اللہ ملے تب بھی شکر ہے، نہ ملے تب بھی صبر ہے۔ یہ اعلان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے کیا ہے۔ اور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانوں میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہیں عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے انصاف کی وہ مثالیں قائم کر دی ہیں کہ جنہوں نے عدل ایسے ایسے کر دیے کہ جب کافروں کے سامنے بھی ان کا عدل اور انصاف کی چرچائیں ہوئیں اور کافروں کے سامنے ان کے عدل کے چرچے ہوئے، ڈنکے بجے، تو کافر بھی مجبور ہو گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے لیے۔ تلوار کے سامنے گھٹنے ٹیکے نہ ٹیکے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا حال یہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گزر گئے، ان دونوں بزرگوں کی اور ان دونوں ساتھیوں کے نقش قدم پر ایسے قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی 1 انچ کا فرق آنے نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر معمولی بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آتی ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام اترتا ہے، یہ نہیں کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی کو بتا دو عمر یہ کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی عمل کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جبرائیل آتے تھے قرآن لے کے آتے تھے اور قرآن میں عمر کا پیغام ہوتا تھا، یا رسول اللہ جو عمر نے آپ کو رائے دی ہے وہ رائے 7 آسمان سے ور ہے، آپ کے پروردگار نے میرے رب نے وہ سنی ہے اور وہی پیغام اللہ نے اب قرآن میں اتار دیا ہے اور قیامت تک اس پیغام کی اور اس مشورے کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی کہ جو عمر نے آپ کو مشورہ دیا ہے، پیغام دیا ہے، اور اسے قرآن بنا کر کے قرآن میں لکھوا دیجئے اور یا رسول اللہ اس پر آپ عمل کیجئے اور تمام امت کو اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیجئے۔ کتنی بڑی ہستی ہوگی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ عمر جدھر سے تو جاتا ہے نا انسانوں کا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، جناتوں کا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور عمر اور میرے سارے صحابہ سنو، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں 30 جھوٹے ایسے ہوں گے، 30 جھوٹے ایسے کذاب ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹے ہوں گے۔ اور قیامت سے پہلے 30 ایسے سر پھرے کھڑے ہوں گے اور ایسے بیوڑے کھڑے ہوں گے اور دماغ کے پاگل سائیکلوں ایسے کھڑے ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ یہ اعلان کر دینا کہ تم نبی نہیں ہو، جھوٹے ہو۔ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی عمر بن خطاب کو نبی بنا دیتا۔ عمر کے ساتھ ایک نام اور جڑتا ہے، فاروق کا لفظ۔ فاروق کا لفظ بہت سارے ہمارے ایمانی بھائیوں کے بھی نام فاروق ہوتے ہیں۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ تو وہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آج 28 تاریخ ہو گئی چاند کی،
اور کل کی جو تاریخ گزری ہے یعنی 27 ذوالحجہ، تو یہ 27 ذوالحجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کا دن ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذوالحجہ کو فجر کی نماز میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اور دیکھو جب اللہ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ بندے کی چاہت سے زیادہ دے دیتا ہے۔ بندہ تو اپنی شان کے مطابق مانگے گا نا، اور اللہ کس کے مطابق دے گا؟ اپنے شان کے مطابق دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آخری حج کیا بڑھاپے کے عالم میں، تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ مجھے 10 سال ہو گئے ہیں ایمان والوں کی خدمت کرتے ہوئے اور مجھے تیرے نبی کا خلیفہ بنے ہوئے، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور اے اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب میرے جسم میں وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اے اللہ اب میں تجھ سے چند دعائیں مانگتا ہوں۔ ایک دعا یہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر مدینے میں موت نصیب فرما۔ اب دیکھو یہ دو چیزیں ہیں نا، یہ دو جو چیزیں ہیں کہ ایک تو شہادت کی موت اور نبی کے شہر میں موت، یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ یہ دونوں ایسے سمجھ لیں جیسے رات و دن ہے، رات ہوگی تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، کیونکہ مدینہ ایک ایسا شہر ہے وہاں پر جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہاں جنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو موت بھی مانگ رہے ہیں، شہادت بھی اگر مانگ رہے ہیں تو کہاں مانگ رہے ہیں جی؟ مدینے کی مانگ رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا تیسری دعائیں مانگی، اے اللہ میری قبر مدینے میں ہی بنوا دینا، اپنے نبی کے شہر میں ہی بنوا دینا۔ اے اللہ میں نے جیتے جی تیرے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، اور اے اللہ میں اس دنیا سے جب جاؤں نا تو چاہتا میں یہ ہوں کہ تیرے نبی کا شہر چھوڑ کر نہ جاؤں، تیرے نبی کے شہر میں ہی میں رہوں۔ جب یہ 3 دعائیں مانگی ہیں اور حج کر کے واپس آئے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 27 تاریخ کا دن ہے، 27 تاریخ ہے، ایک کمبخت آیا جس کا نام ابو لولو اور فیروز نام تھا، اور یہ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام تھا۔ یہ آیا ان کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا 2-4 دن پہلے، اور آ کے کہہ رہا ہے، یعنی اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ تھا، اور یہ 3 کام کرتا تھا، 3 بزنس کرتا تھا۔ ایک بزنس کا یہ تھا کہ یہ اسٹیچو بناتا تھا۔ کیا بناتا تھا؟ اسٹیچو بناتا تھا، انسانوں کی تصویریں بنا دیتا تھا، درختوں کی تصویریں بنا دیتا اور پہاڑوں کی تصویریں بنا دیتا۔ ایک بار کسی کو دیکھ لیتا تھا اس کی تصویر بنا دیتا۔ کیمرے ویمرے کا زمانہ تو تھا نہیں، تو یہی کیمرہ تھا پورتا چلتا پھرتا۔ اور اس کا ایک کام یہ تھا کہ یہ چکی بھی بناتا تھا، اور تیسرا کام یہ تھا کہ یہ ہتھیار بھی بناتا تھا۔ 3 بزنس تھے اس کے۔ اب ہوتا کیا تھا، اگر اس نے 100 روپے کمائے تو 100 روپے میں سے 20 روپے دیتا تھا مغیرہ ابن شعبہ کو۔ 10 کمائے تو 10 میں سے کتنے؟ 2 دیتا تھا۔ 20 میں سے کتنے؟ 100 میں سے کتنے دینے پڑیں گے؟ 20 دینے پڑیں گے۔ تو 20 روپے دیتا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو یہ آیا ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، مدینے میں نہیں رہتا تھا، باہر رہتا تھا ان کا غلام، کیونکہ الاؤ نہیں تھا مدینے میں رہنا، کسی کو خطرہ رہتا تھا ان بدبختوں سے۔ تو ایک مرتبہ یہ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور میرا مالک میرے اوپر ظلم کرتا ہے، یعنی کہ صحابی کی شکایت کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی ظلم کیا ہے؟ کہ ظلم یہ ہے، اچھا یہ تھا ایران کا رہنے والا۔ کہاں کا رہنے والا؟ ایران کا ایران کی بات آ گئی تو تھوڑا ایران کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ابھی اسرائیل فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، تو ابھی ہوا کیا، ایران نے کچھ میزائل چھوڑی ہیں اسرائیل کی طرف، تو تمام مسلمان ہمارے خوش ہو گئے کہ جی ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگی اور کچھ لوگوں کے یہ بات شاید گلے نہ اترے، یہ اسرائیل اور یہ ایران جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جب بھی آپ کبھی خبر سنو کہ اس نے اس کے اوپر میزائل چھوڑی ہے یا اس نے اس کے اوپر میزائل چھوڑی ہے، تو بھائی کوئی کسی کے اوپر میزائل نہیں چھوڑتا، یہ نورا کشتی لڑتے ہیں۔ نورا کشتی کا مطلب سمجھ گئے آپ لوگ؟
बुजुर्गों से मालूम करके देखना नूरा कुश्ती क्या होती है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, पूछ के देखना अपने बुजुर्गों से कि जी अब्बा जी दादा जी बताओ तो जरा नूरा कुश्ती क्या होती है। ना पता हो तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा। तो ये नूरा कुश्ती लड़ते हैं और बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे खुश थे, अरे भाई ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। अब मालूम है हमला कहां किया? हमला वहां किया जहां इसराइल की एक चूहिया भी ना मरी। और इसराइल ने भी अपने पुराने फुसफुसे मिसाइल छोड़े तो वो भी वहां गिरे जाकर के जहां के ईरान का एक कुत्ते का पिल्ला भी ना मरा। आज की जबान में कह लें जैसे हमारे आपके बच्चे अटर बम ले लें और वो रखे रखे बरसात में जरा सील जाए, उसमें तिल्ली लगाओ तो क्या होगा, जरा सा फुसफुसाएंगे और बच्चा भी खुश हो जाएगा, वाह भाई मजा आ गया। ये पहले तो बम की तरह फूटते थे, आज फुसफुसे की आवाज आई है तो उसमें भी एक तरह मजा आता है। ऐसे ही है ना, कुछ सादे सुदे ईमान वालों को मजा दे देते हैं। और जब अभी एक वो प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक वजीर मरा था ईरान का, उसके जनाजे में और उसके घर ताजियत के लिए मालूम है कौन गया? ये इजराइल के यहूदी उसके घर गए थे, उसके घर वालों को तसल्ली देने के लिए। ये हकीकत है जो मैदानी आपको बता रहा हूं मैं। तो इन्हें दोस्त इन्हें दुश्मन ना समझो, ये एक दूसरे के दोस्त हैं और फलस्तीन के दुश्मन है ये ईरान वाले। और तो ये ईरान का ही रहने वाला था मजूसी जिसका नाम अबू लुलू फिरोज था। तो ये वहां से आया, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से ये शिकायत की। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई तू काम क्या करता है? कि जी मेरे ये 3 काम है। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा बिजनेस 3 करता है, 100 में से अगर 20 तेरा मालिक ले रहा तो ये तो जुल्म नहीं है, ये तो जुल्म नहीं है भाई। 100 में से 20 अगर तेरा मालिक रह रहा है, लेने तो ज्यादा चाहिए थे मेरे हिसाब से, और इस्लामी नजरिए के हिसाब से जो निज़ाम है उस हिसाब से ज्यादा लेना चाहिए थे। तो ये कह के अपना दामन झाड़ कर उठा कि लो जी सबके लिए इंसाफ है उमर की अदालत में, मेरे लिए यहाँ इंसाफ नहीं है। ये कह के उठा तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने इसे किसी और मौके पर बुलाया और बुला के कहा कि भाई तुम ये काम करते हो, तुम ये काम करते हो, तो एक काम करना, मेरे लिए चक्की बना के देना एक, और चक्की वो बना कर देना जो हवा से चलती है। एक पंचक्की होती है, एक बिजली वाली चक्की होती है और एक हवा से चलने वाली चक्की भी होती थी पहले। आपने पंचक्की सुनी होगी लेकिन हवा वाली चक्की आपने नहीं सुनी होगी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मेरे लिए चक्की वो बनाना जो हवा से चलती हो, क्योंकि पानी की किल्लत है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना नहीं है, बिजली का ज़माना नहीं है, हवा की कमी नहीं थी, तो हवा से चलने वाली चक्की मेरे लिए बनाना। तो ये खड़ा हुआ और खड़े होके जाते जाते इसने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, ईमान वालों के अमीर, मैं तुम्हारे लिए ऐसी चक्की बनाऊंगा कि उस चक्की को मशरिक वाले भी याद करेंगे हमेशा और मगरिब वाले भी याद रखेंगे, यानी पूरी दुनिया याद रखेगी। ऐसी चक्की बना करके जाऊंगा। जब चला गया ना वो, तो जो सहाबा मौजूद थे, सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये जो आपके लिए कहा गया ना कि मैं ऐसी चक्की बना के दूंगा पूरी दुनिया याद रखेगी, हमें तो ऐसा लगता है कि ये आपको धमकी दे के गया है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा मुझे क्या ऐसे ही समझ रहे हो तुम? मैं नहीं समझा, ये धमकी नहीं देके गया बल्कि ये मुझे कत्ल करने की धमकी देके गया है, और ये ऐसा करेगा भी, याद रख लेना। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह मुझे अपने नबी के शहर में मौत देना, शहादत की मौत देना। मैंने अभी बताई थी ना बात कि अल्लाह जब अपने बंदे को देता है तो उसकी शान से भी ज्यादा देता है और अपनी शान के मुताबिक देता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये मांगा था कि अल्लाह मुझे देना मौत, लेकिन नबी के शहर में देना और शहादत वाली देना, और मेरी कब्र अपने नबी के शहर में बनाना। तो अब देखो अल्लाह ने कैसा नवाजा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को। 27 दुल्हिज्जा फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, मौत कहाँ मांगी? मदीने में। अब मदीने में नहीं है बल्कि नबी की मस्जिद में है, और नबी की मस्जिद में नहीं बल्कि नबी के मुसल्ले पर खड़े हैं, और सिर्फ खड़े नहीं बल्कि फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं, और सहाबा पीछे पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत करा रहे हैं। ये पहले से ही चादर में लिपट के आया था और इसके पास इतना खतरनाक खंजर था। आप अगर म्यूजियम में जाओगे जहां पुराने हथियार रखे हुए होते हैं तो एक खंजर होता है कि बीच में सब पकड़े हुए होते हैं और दोनों तरफ को चाकू होता है उसमें। हमारा सफ़र हुआ था कर्नाटक, तो वहाँ आदिल बादशाह, इब्राहिम बादशाह वगैरह के पुराने हथियार रखे हमने वहाँ देखे हो, तो वहाँ पर वो खंजर हमने देखा रखा हुआ।
اور یہ لمبی لمبی تلوار ہیں کہ آج کے نوجوان سے تو اٹھے گی بھی نہ وہ تلوار. آج کے نوجوان کو اگر کہہ لو نا لائٹ چلی جائے اور ابا کہتے نا لے بیٹا پنکھا جھلیے تھوڑی دیر, تو 2-4 منٹ کے بعد یہ کہتا ہے ابا میرے ہاتھ میں درد ہونے لگا, کب تک کروں ہوا, ذرا سارے پنکھے صحیح. آج کل کے نوجوانوں کے درد ہونے لگے. تو وہ خنجر تھا اس کے بعد چھپا کر کے لایا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے, یہ نکلا اور نکلنے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر 9 وار کیے اس نے. اور پھر وہ خنجر ہی نہیں تھا بلکہ اس خنجر کو زہر میں بھجو کے لایا تھا, زہر میں پکا کے لایا تھا کہ اگر کسی وجہ سے میرے وار سے عمر کی موت نہ ہوئی تو یہ جو زہر میں سنا ہوا خنجر ہے, اس خنجر کا جو ری ایکشن ہوگا, جو انفیکشن ہوگا وہ مار دے گا. یہ حرکت کی اس نے. جب 9 وار کیے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ گر پڑے. اور دیکھو یہاں ایک بات اور سوچنے کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت نہیں توڑی تھی, بلکہ وہیں بیٹھے رہے, بیٹھ گئے وہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا. اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے اوپر نماز کی حالت میں حملہ کر دیا گیا ہے اور اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھا سکوں. اور عبد الرحمن میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے اب تم نماز پوری کرا دو. میرے ساتھیوں کو اور صحابہ کرام کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور باقی نماز پوری کرائی. جب نماز مکمل ہو گئی تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں 9 وار ہو چکے تھے. اٹھا کر کے باہر کی طرف لائے, گھر کو لائے. اور یہ جب مجوسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر کے باہر کو نکل رہا تھا تو صحابہ نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا. تو صحابہ کے اوپر اس نے حملہ کیا اور اس حملے میں اس نے 13 صحابہ کو زخمی کیا. اور 13 میں سے 9 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہو گئے تھے. 27 کو حملہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر, اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. اور ان 4 دنوں کے بیچ میں 9 صحابہ جام شہادت نوش فرما گئے تھے, 4 باقی رہے تھے. اتنا خطرناک اس کمبخت نے حملہ کیا تھا. اور جب اس نے دیکھا نا کہ اتنوں کو بھی زخمی کرنے کے بعد میں بچ نہیں سکتا, تو پھر حضور کی مسجد میں اس نے اپنے آپ کے اوپر حملہ کر کے خودکشی کر کے وہیں مر گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا اگر میں زندہ رہا تو پھر بات جو ہے نا جڑ تک پہنچے گی. میرے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اور ہاتھ کس کا تھا معلوم ہے؟ ایران والوں کا ہاتھ تھا. کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران, قیصر اور روم ان سب کے خزانے اپنی ٹھوکروں سے اڑا دیے تھے. یہ سپر پاور طاقت کہلاتے تھے, لیکن ایمان کی طاقت ایسی تھی اور صحابہ کے اندر ایسا جذبہ تھا. اس ایمانی طاقت اور نبی کے عشق کی بدولت ان سپر پاور طاقتوں کو ایسے اڑا دیا تھا جیسے میدان میں فٹ بال ہوتی ہے, اس پر کک مار کر فٹ بال کو اڑا دیا جاتا ہے. ان کی طاقت کو, ان کے اثر و رسوخ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیر کی کک کے ذریعے انہیں اڑا دیا تھا. تو وہ ان کا اڑنا ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا, وہ دشمنی نکالنے کے لیے انہوں نے اس کو تیار کیا تھا اور اس نے اپنا کام تمام کر لیا تھا. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کہ اللہ مجھے شہادت موت عطا فرما, اور اپنے نبی کے شہر میں تھا فرما. تو مانگی نبی کے شہر میں, تو نبی کے شہر میں نہیں بلکہ نبی کی مسجد میں نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی. اور تیسری دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ میری قبر اپنے نبی کے شہر میں دے دینا, اپنے نبی کے شہر میں مجھے جگہ دے دینا, اس لیے کہ میں نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ سب سے پہلے میں مرنے والوں میں ان کی سفارش کروں گا جن کی قبر میرے شہر مدینے میں بن ہوئی ہوں گی. میں نے تیرے نبی سے سنا ہے کہ اے اللہ میں اپنے اعمال اس لائق نہیں سمجھتا کہ جن کی بدولت میں یہ کہہ سکوں کہ اے اللہ میں نے 10 سال اور 6 مہینے اور 10 دن تیرے مخلوق کی خدمت کی ہے, نبی کا خلیفہ بن کے زندگی گزاری ہے اور غلام بن کے زندگی گزاری ہے. اے اللہ میرے پاس کچھ بھی عمل نہیں ہے, میرے پاس تیرے نبی کی شفاعت ہے, میرے پاس تیرے نبی کی سفارش ہے. اے اللہ یہ بھی تبھی نصیب ہوگی جب میری قبر تیرے نبی کے شہر میں بن جائے گی,
मदीना मुनव्वरा में बन जाएगी। हे अल्लाह, ये तो कब्र बनना है, हमारा अपना तो ईमान ये है कि मदीने की मिट्टी भी ईमान वाले के लिए शिफायाब है और मदीने की मट्टी भी नबी ईमान वाले के लिए सिफारिश का जरिया बन जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाजा, इतना नवाजा, जब आखिरी स्टेज था, आखिरी दौर था, सांसें चल रही थी, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा कि बेटा देख, अम्मा आयशा के पास जा और जा करके एक कब्र की जगह और है वहां पर नबी के पहलू में और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में, मेरे साथियों के पहलू में, और वो कब्र की जगह अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने लिए रिजर्व करके रखी है। जाके दरवाजे पे भीख मांग आयशा के दरवाजे पर कि अम्मा आयशा, मेरा बाप उमर इस दुनिया से जाने वाला है और रहते रहते नबी का साथ ना छोड़ा, अबू बकर का साथ ना छोड़ा, अब मरने के बाद और दुनिया से जाने के बाद चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सोना नसीब हो जाए और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में आराम नसीब हो जाए। वो जगह जो आपने अपनी कब्र के लिए रिजर्व करके रखी है, मेरा बाप उस जगह को झोली फैला के आपके दरबार में आकर के भीख मांग रहा है और मैं बतौर वकील आके बाप के लिए भीख मांग रहा हूं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रोने लगी और कहने लगी कि मैंने वो अपने लिए जगह रखी थी, लेकिन अब जब उमर की दरखास्त आई है तो उस जगह के मुझसे ज्यादा मुस्तहिक उमर बिन खत्ताब है, जाओ वो जगह मैं उमर को अलर्ट करती हूँ। और जब बेटे बाप के पास आए तो बाप रोने लगे और कहने लगे, बेटा जब मेरा विसाल हो जाए और मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरा जनाजा आयशा के दरवाजे पर रख देना और फिर दरखास्त करना और फिर इजाजत मांगना, ताकि कल क़याम, ताकि बाद मेरे मरने के, दुनिया से जाने के, दुनिया वाले ये ना कहे कि उमर ने आयशा से उनकी कब्र की जगह छीन ली थी। और जब इस दुनिया से जा रहे आखिरी सांसें चल रही थी तो एक दुआ पढ़ लेते बार बार, वैलुल लका या उमर इल्लम यगफिर लका रब्बुक, ए उमर तू बर्बाद हो जाएगा अगर तेरे रब ने तुझे माफ नहीं किया तो। ए उमर तू हलाक हो जाएगा अगर तेरे रब ने तुझे माफ नहीं किया। और सर जो हज़रत उमर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु जो बेटे थे इनके, उनकी गोद में रखा हुआ था, वो सर कह रहे हैं कि बेटा मेरा सर जमीन पर रख दे, मिट्टी पर रख दे। बेटे ने न रखा, डांट के कहा मैं कहता हूँ ना जमीन पर रख दे। जमीन पर रख दिया तो अपनी नाक, अपनी पेशानी जमीन पर रगड़ते हुए बार बार यही जुमला कह रहे थे, उमर अगर तेरे रब ने तुझे माफ ना किया तो तू हलाक हो जाएगा। ये वो उमर है जो बार बार ये कहा करते थे कि दरियाए फुरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता भूखा प्यासा भी मर गया, उमर तुझसे पूछ होगी, बादशाहत तेरी थी और खिलाफत तेरी थी और तेरी खिलाफत तेरी बादशाहत में मेरी एक मखलूक जिसे कुत्ता कहा जाता था वो भूखा प्यासा कैसा मर गया। मैं ऐसा इंसाफ करना चाहता हूं कि मेरी हुकूमत में और जिस जमीन पर और जहां तक मेरी खिलाफत है वहां तक एक कुत्ता तो क्या, कुत्ते का पिल्ला भी भूखा प्यासा नहीं मरना चाहिए, इंसान तो दूर की बात है। और एक मुहर्रम को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद जो तीसरे खलीफा बने मुसलमानों के वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बने। तो बताओ भाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसा इंसाफ किया और जैसे हुकूमत करके चले गए, आज तक कोई भी कौम और किसी भी मजहब का लीडर ऐसा कोई लीडर ना पेश कर सकी और ना कर सकेगी। और गांधी जी ने भी ये बात कही थी, अगर तुम सियासत करना चाहते हो, अगर तुम हुकूमत करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम इंसाफ कर लो तो अबू बकर की जिंदगी पढ़ लेना और उमर की जिंदगी पढ़ लेना, तुम्हें सियासत करना आ जाएगी और तुम्हें लोगों की खिदमत करना आ जाएगी और तुम्हें इंसाफ करना आ जाएगा कि जिनकी हुकूमत में कभी प्यासा और भूखा कुत्ता ना मरा हो, उनकी हुकूमत में इंसान क्या भूखा मरेगा। ये तो गांधी जी ने भी कह दिया और बड़े बड़े यहूदियों ने, बड़े बड़े यहूदियों के आलिमों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पर, उनके अदल इंसाफ पर किताबें लिखी। और कितने तो ऐसे हुए इम्प्रेस, ऐसे मुतासिर हुए कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़ के, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में नबी कह रहे हैं, एक मरतबा जा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम, मस्जिद में दाईं तरफ अबू बकर हैं और बाईं तरफ उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और दोनों का हाथ पकड़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर को किया और सहाबा सामने बैठे हैं। और सहाबा से क्या कहा था, हाकज़ा युबअसु यौमल क़ियामा, कि देखो हम तीनों के तीनों अपनी अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे कि मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा और बाएं हाथ में उमर बिन खत्ताब का हाथ होगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। तो ये है मुख्तसर ज़िंदगी और उनकी शहादत का दिन, एक मुहर्रमुल हराम को, कि जिन्होंने इस्लाम को वो शान अता फरमाई है, वो शौकत अता फरमाई है कि आज तक वो शान न मिली है और इससे पहले कभी न मिली थी। अब आप हज़रात से गुजारिश ये है कि हमारे सामने मुहर्रम का महीना आ रहा है, 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके घर वालों की शहादत हुई थी, लेकिन 1 मुहर्रम को उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की भी तो शहादत हुई थी ना। जैसे आज हम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को याद करते हैं, उनके पैगाम को याद रखते हैं, हमारे ऊपर ये भी एक फरीज़ा है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का जिक्र करें और उनके पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि जान तो दे दी, इस जिस्म से जान तो निकलवाना गवारा कर ली, लेकिन दीन के ऊपर कभी समझौता ना आने दिया और दीन के ऊपर कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं की, चाहे बेटा हो या कोई भी हो, हमेशा इस्लाम का झंडा बुलंद रखा। और एक पैगाम ये भी मिलता है कि देखो दुनिया से जा रहे हैं, नमाज की हालत में हमला हो रहा है और जाते जाते जख्मी हो रहे हैं, 9 वार खंजर से किए गए हैं, लेकिन जाते जाते नमाज की नियत नहीं तोड़ी है, इसी हालत में नमाज को मुकम्मल किया है कि पेट से खून बह रहा है। और जब बाद में दवाई वगैरह दी, दूध वगैरह पिलाया गया, तो वो हाथों से बाहर आ रहा, सारा बाहर आ रहा। आज के ज़माने की जदीद टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि आंतों को जोड़ लिया जाता या टाँके भर लिए जाते। जब जो भी चीज़ खिला रहे पिला रहे हैं आंतों के रास्ते से बाहर आ रही है, तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भाई मेरा आखिरत का वक्त आ चुका है, अब मेरा सफ़र का वक्त आ चुका है। तो एक पैगाम हम भी यही भी याद रखें कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कौम के लीडर हैं, हीरो हैं, इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन नमाज की नियत भी नहीं तोड़ रहे। अब हमने नमाज की कितनी परवाह की है, हम नमाज की कितनी पाबंदी कर रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।